تاریخ کے پردے اٹھائیے جنہوں نے دنیا کو بدل ڈالا۔ خوش آمدید حمزہ کی آواز پر، جہاں پر شخصیت کی کہانی ایک انقلاب ہے۔ چاہے وہ بادشاہ ہو یا سائنسدان، فنکار ہو یا سپاہی، ہم لائے ہیں آپ کے لیے تاریخ کے وہ راز جو آپ نے کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ تو تیار ہو جائیے، وقت ہے کسی عظیم شخصیت کی داستان سننے کا، صرف حمزہ کی آواز پر۔ 7ویں صدی میں جزیرہ نماء عرب افراتفری کا گڑھ تھا۔ قبائلی جنگیں، ظلم اور ناانصافی نے ہر طرف تاریکی پھیلا رکھی تھی، لیکن مکہ کی گود میں ایک ایسے شخص نے جنم لیا جس کا پیغام تاریخ کے دھارے کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا، جن کا نام محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نبی، ایک رہنما اور تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ غار حرا میں پہلی وحی سے لے کر ایمان اور انصاف پر مبنی ایک تہذیب کے عروج تک یہ استقامت، قربانی اور ربانی رہنمائی کے داستان ہے۔ ہمارے ساتھ جڑیں اور اس تاریخی سفر میں جہاں پر اسلام اور دنیا کو تشکیل دینے والے اہم لمحات کو روشن کریں گے۔ اور یہ بات ہے سن 2 ہجری کی، جب بدر کا وقت تھا۔ ہجرت کے دوسرے سال نوزائیدہ مسلم معاشرے کو اپنی پہلی آزمائش کا سامنا تھا۔ 3 گنا زیادہ دشمن کے مقابلے میں صرف 313 مومن میدان بدر میں کھڑے تھے۔ یہ تھی جنگ بدر، ایمان کی معجزاتی فتح۔ تمام مشکلات کے باوجود اللہ کی مدد نے راستہ دکھایا۔ بدر کی فتح محض ایک جنگی کامیابی نہیں تھی، یہ اس حقیقت کا اعلان تھا کہ حق جب اللہ پر کامل بھروسہ کے ساتھ ہو تو ظلم کی زنجیریں ٹوٹ جاتی ہیں۔ جنگ بدر کے بعد جنگ احد سن 3 ہجری میں پیش آئی۔ ایک سال بعد مسلمانوں کو احد میں ایک تلخ سبق ملا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے تیر انداز اپنی پوزیشن چھوڑ بیٹھے تھے۔ قریش نے شدید حملہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی زخمی ہوئے۔ احد نے یہ سبق دیا، اتحاد اور نظم و ضبط ہی کامیابی کی بنیاد ہیں۔ شکست کے باوجود مسلمانوں کا ایمان مزید مضبوط ہوا۔ پھر وقت آ گیا غزوہ خندق کا۔ 5 ہجری تک اسلام کے دشمنوں نے اتحاد کر لیا۔ 10,000 کا لشکر مسلمانوں کو مٹانے کو تیار تھا، لیکن سلمان فارسی کے ذہن خیال خندق نے انہیں بچا لیا۔ 27 دن تک محاصرہ رہا، یہاں تک کہ دشمنوں میں پھوٹ پڑ گئی۔ غزوہ خندق مکہ کی جارحیت کا خاتمہ تھا۔ مدینہ نے حکمت عملی، صبر اور اللہ کی مدد سے فتح پائی۔ پھر وقت آیا صلح حدیبیہ کا۔ یہ بات ہے 6 ہجری کی۔ ظاہری شکست کو اللہ نے فتح میں بدل دیا۔ 6 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شرائط مان لیے جو کمزور نظر آتے تھے۔ مکہ واپس جانے والوں کو کبھی قریش کے حوالے کرنا، لیکن یہ صلح حدیبیہ خون ریزی کو روکنے اور مکالمے کا دروازہ کھولنے کا ذریعہ بنا۔ 2 سال کے اندر معاہدے کی حکمت کھل کر سامنے آئی، اسلام تیزی سے پھیلا اور مکہ کی فتح بغیر جنگ کے ممکن ہوئی۔ پھر صلح حدیبیہ کے اہم واقعے کے بعد حجۃ الوداع کا موقع آیا۔ یہ بات ہے 10 ہجری کی۔ اپنی زندگی کے آخری سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں کھڑے ہوئے اور انسانیت کو آخری پیغام دیا۔ نہ عربی کو عجمی پر فوقیت ہے، نہ گورے کو کالے پر، سوائے تقوی دار کے۔ حجۃ الوداع نے انصاف، مساوات اور انسانی وقار کے اصولوں کو ہمیشہ کے لیے مضبوط کر دیا۔ چند دنوں بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے جا ملے اور ایک ایسی میر چھوڑ کر جو دنیا کو روشن کر دے گی۔ دوستوں، بدر کی ریگزاروں سے لے کر عرفات کے میدانوں تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو نئی تعریف دی۔ آپ کی جنگیں طاقت کے لیے نہیں بلکہ جہالت سے آزادی کے لیے تھیں۔ آپ کے معاہدے امن کی بنیاد تھے۔ آپ کا وداعی پیغام ابدیت کے لیے ایک منشور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی قائم ہے۔ جب تک مکہ پر ستارے چمکتے رہیں گے، آپ کا پیغام حق کی تلاش کرنے والوں کو راستہ دکھاتا رہے گا۔